لیکن میں تو اکثر جب نتیش جی کا آج کل چہرہ دیکھ رہا ہوں نا، اترا کملایا تو مجھے کسی کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہراً نیلا نہ تھا، دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہراً نیلا نہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا۔ سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں، بدلہ تو دشمن لیتے ہیں ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ لیکن میں تو اکثر جب نتیش جی کا آج کل چہرہ دیکھ رہا ہوں نا، اترا کملایا تو مجھے کسی کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہراً نیلا نہ تھا، دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہراً نیلا نہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا، دیکھنے میں رنگ اس کا ظاہراً نیلا نہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں اندر سے زہریلا نہ تھا۔ آج ایسا کیا ہوا جس سے کہ چہرہ نتیش پہلے بھی پیلا تھا لیکن اس قدر پیلا نہ تھا۔ تو آج کل جس طرح سے ان کی حالت ہے، ایسا لگ رہا ہے جو ان کا چناؤ نشان ہے تیر، وہ انہی کے جگر کے پار ہو گیا ہے۔ آج کل ایسی حالت ہو گئی ہے، 31 سال کے ایک نوجوان نے اپنی محنت سے، اپنی بھاگ دوڑ سے کانگریس پارٹی کو ساتھ لے کر کے، لیفٹ پارٹیوں کو ساتھ لے کر کے وہ حالت کر دی ہے کہ چاہے پٹنہ کی گدی پہ بیٹھا ہوا انسان ہو یا دلی کی گدی پہ بیٹھا ہوا انسان ہو، دونوں کی آنکھوں میں بھے ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تیجسوی طے ہے۔ حالات یہی ہو گئی ہے کہ سرکار بدلنے جا رہی ہے۔ میں نے کہا نا، یہ محض ایک ودھائک چننے کا چناؤ ہوتا تو میں آپ کے بیچ میں اس طرح سے اپنا دامن پھیلا کے نہ کھڑا ہوتا۔ پٹنہ والوں، یہ لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے، اس لڑائی میں بہت سارے لوگ آپ کو برگلائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے، آپ کو تمام چیزوں کی دہائیاں بھی دیں گے، لیکن میرے بھائی، میں آج آپ سے اس لیے اپنا دامن پھیلا کے یہ کہنے آیا ہوں کہ جب آپ کے خلاف قانون بن رہا تھا اور پورا ہندوستان سڑکوں پر تھا، تو 3 ڈگری ٹیمپریچر میں راج گھاٹ پر میں بیٹھا تھا راہل گاندھی کے ساتھ، میں بیٹھا تھا پرینکا جی کے ساتھ، میں بیٹھا تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے ساتھ، میں بیٹھا تھا سونیا جی کے ساتھ، پوری کانگریس پارٹی بیٹھی تھی اس وقت۔ مجھے یاد ہے وہ لمحہ کہ جب میں بہار کے تمام سبزی باغ سے لے کر کے، دربھنگا سے لے کے، سیوان سے لے کر کے، پورنیا سے لے کر کے، ارریا سے لے کے، کشن گنج سے لے کر کے پھر پٹنہ کے سبزی باغ کا سفر کر رہا تھا آندولنوں کے دوران، تو مجھے یاد ہے ارریا کے اسٹیڈیم کے اس پروگرام میں کھڑے ہو کر کے تیجسوی جی نے للکار کے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ جو دیش کا سمویدھان بدلنا چاہتے ہیں انہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ میں اس لیے یہاں کھڑا ہوں، بہت بڑی لڑائی ہے، یہ مقصد بہت بڑا ہے، اس مقصد کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ چناؤ صرف پروین کشواہا کا چناؤ نہیں ہے، یہ چناؤ صرف نند کشور کو ہرانے کا چناؤ نہیں ہے، یہ چناؤ بہت بڑا ہے۔ یہ چناؤ یہ طے کرے گا کہ آنے والے ہندوستان میں ہمارے آپ کے بچے کھلی فضا میں سانس لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے، اس بات کا چناؤ ہے یہ۔ اور جب مقصد بڑا ہو اور جب لڑائی بڑی ہو، جب مقصد بڑا ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں۔ یہاں تمام نوجوان ساتھی کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ شکایتیں رہی ہوں کسی پارٹی سے، ہو سکتا ہے راجد سے کوئی شکایت رہی ہو سکتا ہے کالانتر میں کانگریس سے بھی آپ کو کوئی شکایت رہی ہو، لیکن میرے بھائی جب لڑائی بڑی ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج قربانی دو گے تو آنے والے 10 سال بعد تمہارے بچے اس ملک میں، اس ماحول میں کھلی ہوا میں سانس لے پائیں گے، ورنہ حالات جو ہیں وہ دیکھ رہے، وہ محسوس کر رہے ہو، فضاؤں میں جو نفرتیں گھلی ہوئی ہیں اسے بھی محسوس کر رہے ہو۔ پٹنہ والوں، عالم گنج، یہ علاقہ عالم گنج ہے نا، افضل امام صاحب کو میں سن رہا تھا تو مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی، نام بھی افضل ہے، اور کوئی افضل انسان جب امامت کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے آپ کی، تو یہ اور اچھی بات ہے۔ یہاں پر صدارت کر رہے ہیں افضل صاحب دوستوں نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستوں منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت خالد بن امیر ادوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ ہم لوگوں میں بیان کیا، پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بلا شبہ دنیا نے
اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ گئی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے جو سب سے اچھی چیز نیک اعمال تمہارے پاس ہیں اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائیں گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جنت کے دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعد تم دوسرے گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری ہوتی اور رات کو تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے: السلام علیکم دار قوم المؤمنین واتاکم ما توعدون غدم موجلون وإنا ان شاء اللہ بکم لا حول اللہم اغفر لی اہل بقیع المرقد۔ ترجمہ: اے مسلمان بستی والو، السلام علیکم، تم پر وہ کل آئے گی جس میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نہ سمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کے خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاج آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ جو لوگ ایسا کریں وہی سمجھدار ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی۔ دوستو، اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔